ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق کا جو ہیڈنگ ہے فرعون مصر، یعنی مصر کا فرعون۔ اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصر میں ایک ایسا بادشاہ آتا ہے جس کو فرعون کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ لوگ سنے ہوں گے کہ فرعون کس طرح کا ظالم و جابر بادشاہ تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو انسان نہیں سمجھتا تھا، اور کتنا زیادہ وہ بغض کرتا تھا، ان لوگوں سے کتنا زیادہ نفرتیں کرتا تھا، اور وہ چوپایوں کی طرح بنی اسرائیل کے ساتھ معاملہ کرتا تھا، حتیٰ کہ اس نے یہ دعویٰ کر دیا تھا کہ میں تم لوگوں کا رب ہوں، رب اعلیٰ ہوں۔ تو یہ تمام چیزیں اس سبق کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون مصر، مصر کا فرعون۔ وجاء علی عرش مصر، مصر کے تخت پر، عرش مراد تخت، مصر کے تخت پر فراعنۃ، کچھ بادشاہ آئے۔ فرعون کی جمع فراعنہ ہے، یعنی فرعون ہر اس بادشاہ کہا جاتا تھا جو کہ مصر میں آتا تھا۔ مصر کا یہ کسی بادشاہ کا نام نہیں تھا بلکہ وہ لقب ہوتا تھا۔ ملوک مصر، جو کہ مصر کے بادشاہ ہوتے تھے، یبغضون بنی اسرائیل بغضا شدیدا، بغضا شدیدا یہ تاکید کے لیے ہے، یعنی بہت زیادہ سخت نفرت، سخت بغض۔ اب غزہ یبغض معنی ہوتا ہے بغض رکھنا، نفرت کرنا، جو کہ بنی اسرائیل سے بہت ہی سخت نفرت کرتے تھے، بہت ہی سخت بغض رکھتے تھے۔ وجاء علی عرش مصر ملک جبار جدا، اور مصر کے تخت پر ایک ظالم و جابر بادشاہ آیا۔ ملک جبار یہ موصوف صفت ہے، یعنی ایک جابر، یعنی ظلم کرنے والا، جابر و ظالم ایک بادشاہ آیا۔ فکان لا یرا، اور وہ یہ نہیں سمجھتا تھا، یرا رعا یرا دیکھنا سمجھنا دونوں کے معنی آتا ہے، وہ نہیں سمجھتا تھا ان بنی اسرائیل من اولاد الانبیاء، کہ بنی اسرائیل انبیاء کی اولاد میں سے ہیں۔ ان بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل من اولاد الانبیاء انبیاء کی اولاد میں سے ہیں۔ وانہم من بیت یوسف ملک مصر الکریم، اور وہ لوگ یعنی وہ بنی اسرائیل یوسف کے گھرانے میں سے ہیں۔ من بیت یوسف یعنی یوسف علیہ السلام کے گھر والوں میں سے ہیں۔ ملک مصر الکریمی، کہ جو کہ مصر کے نیک بادشاہ ہوا کرتے تھے۔ ملک مصر الکریم یہ یوسف علیہ السلام کی صفت ہو جائے گی، یا پھر بدل کر سکتے ہیں۔ ملک مصر الکریمی جو کہ مصر کے نیک بادشاہ تھے۔ بل کان لا یرا، بلکہ وہ یہ نہیں سمجھتا تھا، یعنی یراس مراد فرعون، بلکہ فرعون یہ نہیں سمجھتا تھا انہم بشر، کہ وہ لوگ بھی ایک انسان ہیں، یستحقون الرحمت والانصاف، جو کہ مستحق ہیں رحمت و انصاف کے، الرحمت والانصاف جو کہ مستحق ہے رحمت اور انصاف کے۔ استحق یستحق معنی ہوتا ہے مستحق ہونا۔ وجاء علی عرش مصر ملک جبار جدا، اور مصر کے تخت پر ایک ظالم و جابر بادشاہ آیا۔ وکان یرا، اور وہ یہ سمجھتا تھا ان قومہ، کہ اس کی قوم یعنی فرعون جو ہے اس کے جو ماتحت میں تھے، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو اس کی قوم ہے القبط من نوع، وہ قبطی قسم میں سے ہیں۔ قبطی کہتے تھے وہی مصر کے اندر جو فرعون کے جو ماتحت میں ہوتے تھے اس کو قبطی کہا جاتا تھا۔ یہی قبطی ہوتے تھے جو کہ فرعون کو آ کر جیسے کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کے بارے میں خبر دیا کرتے تھے، آگے کا سبق میں ہم لوگ پڑھیں گے۔ وکان یرا، اور وہ یہ سمجھتا تھا ان قومہ، کہ ان کی قوم القبط من نوع یعنی قبطی قسم میں سے ہیں، وان بنی اسرائیل من نوع آخر، اور بنی اسرائیل دوسری قسم میں سے ہیں۔ والقبط من نوع الملوک، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ قبطی جو ہیں بادشاہوں کے قسم میں سے ہوتے ہیں۔ من نوع الملوک یعنی بادشاہوں کے قسم میں سے ہوتے ہیں۔ خلقو جن کو پیدا کیا گیا ہے، خلقو یہ مجہول ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ مجہول ہے۔
جن کو پیدا کیا جاتا ہے یا جن کو پیدا کیا گیا ہے، لیحکموا تاکہ وہ حکومت کرے، یعنی دوسروں پر تاکہ وہ لوگ حکومت چلائے۔ وبنو اسرائیل من نوع العبید، اور بنی اسرائیل غلاموں کے قسم میں سے ہیں۔ عبید کہتے ہیں غلام، غلاموں کے قسم میں سے ہیں۔ خلقوا جن کو پیدا کیا گیا ہے، لیخدموا تاکہ وہ دوسروں کی خدمت کرے، تاکہ وہ خادم بنے، دوسروں کی خدمت کرے۔ وکان فرعون یعامل بنی اسرائیل، اور فرعون بنی اسرائیل کے ساتھ معاملہ کرتا تھا۔ عاملہ یعامل معنی ہوتا ہے معاملہ کرنا، سلوک کرنا، برتاؤ کرنا۔ بنی اسرائیل کے ساتھ فرعون معاملہ کرتا تھا، کس طرح؟ معاملۃ الحمیر والدواب، یعنی گدھے اور چوپایوں کی جیسا وہ بنی اسرائیل کے ساتھ معاملہ کرتا تھا، یعنی جس طرح گدھے اور چوپایوں کے ساتھ انسان معاملہ کرتے ہیں اسی طرح وہ بنی اسرائیل کے ساتھ فرعون معاملہ کرتا تھا۔ یستخدمها الانسان، جس سے انسان خدمت لیتے ہیں، یعنی جن چوپایوں اور جن گدھوں سے انسان خدمت لیتے ہیں اسی طرح وہ فرعون جو تھا وہ انسانوں سے خدمت لیتا تھا۔ ولا یعطیہا، اور اس کو نہیں کھلاتے ہیں، یعنی اس کو، ان جانوروں کو چارہ نہیں دیتے ہیں انسان، الا قوت یومہا، لیکن اس کے دن کا خوراک صرف، یعنی دن میں جس طرح 1-2 مرتبہ جانوروں کو، چوپایوں کو خوراک دیا جاتا ہے، اس کا کھانا پینا دیا جاتا ہے، اسی طرح فرعون بھی ان لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتا تھا۔ وکان فرعون ملکا جبارا متکبرا، اور فرعون ایک جابر اور متکبر بادشاہ تھا۔ جبارن یعنی ظلم کرنے والا، متکبرن تکبر کرنے والا، یعنی متکبر اور جبار یعنی ظالم و جابر بادشاہ تھا۔ لا یرى فوقہ احدا، وہ اپنے سے اوپر کسی کو نہیں سمجھتا تھا۔ فوقہ یعنی اپنے سے بڑھ کر، اپنے سے اوپر وہ کسی کو نہیں سمجھتا تھا۔ وکان لا یؤمن باللہ، اور وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ کیونکہ وہ خود کہتا تھا کہ میں رب اعلیٰ ہوں، میں تم لوگوں کا رب ہوں۔ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ بلکان یقول، بلکہ وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلیٰ، میں تم لوگوں کا رب اعلیٰ ہوں، یعنی سب سے بڑا میں تم لوگوں کا معبود ہوں، رب ہوں۔ وکان مغرورا بملکہ، اور وہ مغرور تھا، یعنی اس کو غرور تھا۔ مغرورن یعنی جس کو غرور ہو، جس کو تکبر ہو، اور وہ متکبر تھا، مغرور تھا، بملک ہی اپنی بادشاہت کی وجہ سے، وقصور ہی اور اپنے محلات کی وجہ سے، وقوت ہی اور اپنی طاقت و قوت کی وجہ سے۔ ویقول، اور وہ یہ کہتا تھا الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہت میرے لیے نہیں ہے؟ وہذی الانہار، اور یہ نہریں، تجری من تحتی، جو میرے نیچے سے جاری ہیں، افلا تبصرون، کیا تم لوگ نہیں دیکھتے ہو؟ ابصر یبصر معنی دیکھنا، کیا تم لوگ نہیں دیکھتے ہو؟ یہ یعنی یہ جو مصر کے اندر جو نہریں بہ رہی ہیں میرے نیچے سے، اور مصر کے جو بادشاہت ہے یہ سب کچھ میرے لیے ہے۔ وَكَأَنَّهُ كَانَ خَلِيفَةً لِنَمْرُودَ مَلِكِ بَابِلَ، گویا کہ وہ ایک خلیفہ تھا۔ خلیفتاً یعنی خلیفہ، گویا کہ وہ ایک خلیفہ تھا بابل کے بادشاہ کے نمرود کا، یعنی نمرود کا گویا کہ وہ ایک خلیفہ تھا جو کہ بابل کا بادشاہ تھا۔ یہ نمرود کی بدل ہو جائے گی یا پھر صفت کر سکتے ہیں۔ وَكَانَ يَغْضَبُ إِذَا عَلِمَ أَحَدًا يَرَى فَوْقَهُ أَحَدًا، اور وہ غصہ ہوتا تھا۔ یغضب، وہ غصہ ہوتا تھا، اذا علم احدا، جب وہ کسی کے بارے جان لیتا، یرا فوقہ احدا، کہ وہ کسی کو اپنے سے اوپر سمجھتا ہے۔ یرا فوقہ احدا، جو کہ کسی کو اپنے سے اوپر سمجھتا ہے۔ ودع الناس الى عبادته والسجود له، اور لوگوں کو اس نے اپنی عبادت کے لیے بلایا، والسجود له، اور اپنے سجود کے لیے یعنی اپنے پاس جھکنے کے لیے لوگوں کو بلایا، دعوت دیا۔ وَأَطَاعَهُ النَّاسُ، اور لوگوں نے اس کی اطاعت کی۔ اطاع یطیع معنی ہوتا ہے اطاعت کرنا۔ ہو جو ضمیر ہے، ہوا ضمیر وہ لوٹے گی فرعون کی طرف۔ وَأَطَاعَهُ النَّاسُ، اور لوگوں نے اس کی اطاعت کی۔ وَامْتَنَعَ بَنُو إِسْرَائِيلَ، اب بنو اسرائیل باز آ گئے، رک گئے۔ امتنع یمتنع معنی ہوتا ہے باز آنا، رک جانا۔
اب بنی اسرائیل باز آ گئے، رک گئے، لِأَنَّهُمْ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ کیونکہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، اللہ پر یقین رکھتے تھے، وَيُؤْمِنُونَ بِرُسُلِهِ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے تھے، وَاشْتَدَّ غَضَبُ فِرْعَوْنَ فرعون کا غصہ بڑھ گیا، اشتد یشتد معنی ہوتا ہے سخت ہو جانا، بڑھ جانا، فرعون کا غصہ بڑھ گیا علی بنی اسرائیل بنی اسرائیل پر۔